پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تو تمہارا کوئی اور مشن تھا؟ ممکن ہے تو پھر تفصیل کچھ یوں ہے مسٹر علی کہ وینس میں ہونے والی ایک خاص کانفرنس میں مشرقی جرمنی کی ایک تنظیم کچھ خاص مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات ایک خاص نقطہ نگاہ سے ہمارے نظریات کے خلاف ہیں اور ہم اس کانفرنس کی کامیابی کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک ایسی شخصیت اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے جو درمیانی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ شخصیت اس تنظیم کے سامنے اپنی حمایت کا اعلان کر دے تو تحریک کو بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں اس کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ شخصیت بیروت سے سفر کرے گی، چنانچہ ہم مصروف ہو گئے۔ ہم نے انتہائی جانفشانی سے ایک پلان تیار کیا اور طیارے کو اغوا کرنے کے لیے اسی کے ایک فرد کو استعمال کیا، لیکن جن لوگوں کے سپرد میں نے یہ کام کیا تھا وہ میری توقع کے مطابق اسے انجام نہیں دے سکے۔ حالانکہ سمجھدار لوگ تھے لیکن میرے گروہ کے نہیں تھے۔ میں نے کچھ اور لوگوں کی پیشکش قبول کر لی تھی اور اپنے ساتھیوں کو نہیں بلایا تھا۔ اگر ان کی جگہ وہ ہوتے تو صورتحال دوسری ہوتی۔ بہرحال ہمیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن اولیو ہاورڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولا، میں نے تو خلوص دل سے سب کچھ بتا دیا ہے علی، تم بھی تو کچھ بولو۔ میں کیا بولوں ہاورڈ؟ اس وقت ماسٹر آف سچویشن تم ہو، تو تمہارا بالآخر تنظیم آزادی فلسطین سے گٹھ جوڑ ہو ہی گیا۔ الحمدللہ میری دلی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ کیا ملا تمہیں اس سے؟ بہت کچھ، جس کا اظہار تمہارے سامنے ضروری نہیں ہے۔ ویسے تنظیم کے لیے تم بڑے زبردست کارنامہ انجام دے چکے ہو۔ تم نے ہینڈرک اور مارگسیا کیسگارڈ جیسے اہم لوگوں کو موت کی وادی میں اتار دیا۔ بڑا فائدہ ہوا ہے اس تنظیم کو تمہاری شمولیت سے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہاورڈ۔ کیا؟ اس جگہ، اس مقام پر، اس ناخوشگوار ماحول میں تم اتنی تفصیلات کیوں بتا رہے ہو؟ اس میں تمہاری سبکی بھی ہے۔ تفصیل میں گئے تو لوگ یہ بھی جان لیں گے کہ ابھی چند روز قبل تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر تھی اور میں نے تمہاری جان بخشی کر دی تھی۔ ہاں، میرے دوست تم سے واقف ہونا چاہتے تھے، میں تم سے ان کا تعارف نہیں کراؤں گا، لیکن یقین کرو تمہارے بارے میں معلوم ہوا تو خود مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے لوگوں کی ناکامی اور تباہی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس پر ان لوگوں نے، خاص کر میرے عزیز مسٹر ریکسن نے، جن کا اصل نام پاپ اینڈ آرگس ہے، شدید حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمہارے بارے میں تفصیلات پوچھی۔ میں نے جب انہیں تمہارے بارے میں بتایا تو یہ حیران رہ گئے اور انہوں نے تم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ کچھ عرصہ قبل ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ میری زندگی مسٹر علی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اگر چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور مسٹر علی، اس کے جواب میں بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، البتہ گرفتار کر کے امریکی یہودیوں کے سامنے پیش کرنا میری ڈیوٹی ہے اور میں اپنی ڈیوٹی سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ضرور، لیکن بہت سی باتیں میرے ذہن میں بھی تشند رہ گئی ہیں مسٹر ہاورڈ۔ میں نے کہا، ہاں، ہم لوگ تفصیلی گفتگو کرنے کے موڈ میں ہیں۔ میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا علی۔ تمہیں دیکھنے کے شوق میں چلا بھی آیا اور پھر یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اب تک ان لوگوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ بہرکیف تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے مسٹر ہاورڈ؟ کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس مشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دوسرے مقصد سے یہ سفر کر رہا تھا اور ظاہر ہے اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یہ سب کچھ ہنگامہ جو درمیان میں پیش آیا میری توقع کے خلاف ہے۔ میں یقین تو نہیں کر سکتا مسٹر علی، تاہم تم مصر ہو تو اتنا کہہ دوں کہ تمہیں اس کانفرنس کے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں۔ وہ کانفرنس کامیاب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے تنظیم کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ہمارے دوستوں کے حق میں نہیں ہے اور ہم اپنے دوستوں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں جو اگر اس کانفرنس میں شریک ہو گئی تو تنظیم کے مقاصد کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ چنانچہ ہم نے راستے ہی میں اس شخصیت کو اغوا کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات مہیا نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک ہمیں اس کی نشاندہی ہوئی تھی وہاں بھی اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل نہیں تھی، لہٰذا جس قدر معلومات ہمیں حاصل تھی ان کی بنا پر یہ اندازہ قائم کر لیا کہ وہ شخصیت اس فلائٹ سے سفر کرے گی۔ اس جہاز کے پائلٹ کو ہم نے ساتھ ملا لیا۔ ہمارے کچھ آدمیوں نے اس طیارے سے سفر بھی کیا۔ ان میں سر فہرست مسٹر ریکسن کو کہہ سکتے ہیں۔ ریکسن ہمارے محکمہ خاص کے ایک اہم رکن ہے۔
इनके साथ 2 अफराद और भी थे जो तैयारे के हादसे का शिकार हो गए। मिस्टर रैक्सन का कहना है कि वो खुद भी इत्तफाकिया तौर पर जिंदा बच गए। इसके बाद उन्होंने अपना काम बाकायदगी से शुरू कर दिया। मकसद इस मतलूबा शख्सियत की तलाश थी। मिस्टर रैक्सन ने तैयारे में ही फैसला कर लिया था कि वो शख्सियत कौन है। वो जिंदा सलामत तैयारे से बाहर निकले तो उन्हें ये देखकर मुसरत हुई कि वो शख्सियत भी जिंदा है। मिस्टर अली, तुमने जो कुछ कहा है, मिस्टर रैक्सन के बयान के मुताबिक उसकी तरदीद भी हो जाती है। मसलन, मैंने धड़कते दिल से पूछा। इस इंकशाफ से मुझ पर एक सनसनी सी तारी थी कि वो शख्सियत रैक्सन की निगाह में है। मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि मैं रैक्सन को इस सिलसिले में हल्के हल्के टच दे चुका हूँ। कुछ गुजरी हुई बातें मुझे याद आने लगी और इसी वजह से मेरे बदन में सनसनी दौड़ती रही। मसलन मिस्टर अली, मेरा ख्याल है बल्कि जो बातें मिस्टर रैक्सन ने मुझे बताई हैं उनके मुताबिक यूँ लगता है जैसे तुम खुद भी उस शख्सियत से नावाकिफ थे और उसका खोज लगा रहे थे। शायद तुम्हें मिस्टर रैक्सन पर भी ये शुबा हुआ था कि मुमकिन है मिस्टर रैक्सन ही वो शख्सियत हो। मैंने रैक्सन की जानिब देखा, वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने दरमियान में दखल देते हुए कहा, लेकिन मिस्टर हावर्ड, बाद में मिस्टर अली का ये शुबा दूर हो गया था। मैंने खुद भी इस सिलसिले में मिस्टर अली को उलझाए रखा था, लेकिन एक रात मैंने देखा कि मिस्टर अली मिस्टर हाइकर पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और मिस्टर हाइकर की सेक्रेटरी मिस मोरना से इनके खासे मरासम बढ़ चुके हैं। रैक्सन के इन अल्फाज पर एक बार फिर मेरा दिल धड़क उठा था। इसका मकसद है कि मेरा ख्याल दुरुस्त था, यानी मिस्टर हाइकर ही वो शख्सियत थी। मैं खामोश रहा तो ओलियो हावर्ड ने मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखा और बोला। इस वक्त मिस्टर रैक्सन सब्र ना कर सके और मिस्टर हाइकर का नाम ले दिया। तो मिस्टर अली, तुम्हें ये मालूम है कि मिस्टर हाइकर ही वो शख्सियत है जो तुम्हारी तंजीम के मफाद के लिए वीनस तक का सफर कर रही है। मेरे चेहरे पर एक हकारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और कहा, मिस्टर हावर्ड, तुम जैसे ज़हीन आदमी से मैं इस बात की तवक्को नहीं रखता। क्या तुम्हें खुद भी एहसास है कि तुम्हारे अल्फाज किस कदर बोदे हैं? एक तरफ तुम कहते हो कि मैं उस शख्सियत के साथ सफर कर रहा था और वेनिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस से किसी तरह मेरा भी वास्ता था। सबसे पहले तो तुमसे ये सवाल करूंगा मिस्टर हावर्ड कि तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि मेरा ताल्लुक किसी तरह तंजीम से है? क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तैयारे के अगवा के वक्त बल्कि इसके बाद भी तुम जिस तरह तंजीम के अफराद के साथ गुल मिल रहे थे, इससे ये अंदाजा बखूबी हो जाता था कि तुम उन्हीं में से एक हो। तुम अमेरिका से मेरे पीछे लगे हुए मिस्टर हावर्ड। क्या लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऐसी सूरत हाल थी जिससे ये अंदाजा होता कि मेरा ताल्लुक किसी तौर तंजीम से कायम हो चुका है? नहीं, मैं इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सका। हावर्ड ने एतराफ किया। तो तुम मुझे लंदन में तलाश कर रहे थे, लंदन पुलिस के साथ मिलकर मेरी खोज में थे। हाँ, और मेरे इल्म में ये बात भी आ चुकी थी कि लंदन की ज़ेरे ज़मीन खुफिया तंजीमों से भी तुम्हारा ताल्लुक कायम हो चुका है। तो फिर तुमने ये कैसे तस्वुर कर लिया कि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से भी हो गया है? मेरी मालूमात को तुम चैलेंज नहीं कर सकते मिस्टर अली, हावर्ड ने जवाब दिया। चलो मैं ये भी मान लूँ कि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से हो गया है। तो मिस्टर हावर्ड, अब इस बात पर आ जाओ, क्या किसी ऐसी शख्सियत के साथ सफर करते हुए मैं उससे इतना ही वाकिफ रहता जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती? मैं तंजीम के लिए काम कर रहा हूँ और वो शख्सियत भी तंजीम के मफाद के लिए काम कर रही है। मेरी इससे इस कदर अदम वाकफियत क्या अकल तस्लीम करती है? हावर्ड अपना गाल खुजाने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आ रहे थे। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, दर हकीकत ये उलझा हुआ सवाल है जिसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। बहरहाल इस बात का इम्कान भी है कि मिस्टर रैक्सन को गलत फहमी हुई हो और तुम्हें वाकई इस बारे में मालूमात ना हो, लेकिन फिर तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारा मिशन क्या था। क्या यह किसी तरह मुमकिन है मिस्टर हावर्ड? मैंने पूछा और हावर्ड के चेहरे पर एक बार फिर गुस्से के आसार नजर आने लगे। मैं इसे मुमकिन बना लूंगा मिस्टर अली, उसने जवाब दिया। मैं इंतजार करूंगा, मैंने जवाब दिया। हावर्ड गुस्से से होंठ काटने लगा। यूं लगता था जैसे वो गुस्से को दबाने की इंतहाई जिद्दोजहद कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ओके मिस्टर अली, मैं तुम्हारे इस एतमाद को पाश पाश कर दूंगा। ये मेरा अहद है। फिलहाल मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं। फिर उसने सामने मौजूद लोगों से कहा, अली को बैरक नंबर 8 में बंद कर दो, दूसरे लोगों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दो और मिस्टर हाइकर और उनकी सेक्रेटरी को यहीं रहने दो। मोरना का चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद नजर आ रहा था। माइकल और दूसरे तमाम लोग वापसी में मेरे चेहरे को अजीब अंदाज में देख रहे थे। यही गनीमत था कि मुझे उन लोगों के साथ बंद करने के बजाय एक और बैरक में बंद किया गया था जहां मेरे सिवा कोई नहीं था, वरना वो लोग सवालात करके मेरी नाक में दम कर देते। ये बैरक भी उस पहली बैरक की मानिंद गलीज थी।
طویل و عریض جگہ اور میں تنہا تھا۔ سردی اب بھی شباب پر تھی۔ بیرک کے تختوں کی جریوں سے سرد ہوائیں اندر آ رہی تھی اور میرے بدن میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں ایک دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں بمر پڑ رہے تھے۔ بیروت سے چلنے کے بعد سے اب تک کے واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آخر میں مجھے لوبو یاد آیا اور میرے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ لوبو میرا دوست، ایک قابل اعتماد ساتھی جس کی نگاہوں میں زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی، حلق بند سا ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں لوبو کو یاد کرتا رہا۔ اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آنکھوں دیکھی کون جھٹلا سکتا ہے۔ جب ہیلی کاپٹر سے مشین گن نے فائرنگ کی تھی تو کچھ افراد گہرائیوں میں لڑک گئے تھے۔ ان میں لوبو بھی تھا اور ایڈلر بھی، وہ شخص جو بلا وجہ دوسروں سے نفرت کرتا تھا اور دوسروں کی نفرت کا شکار تھا۔ نہ جانے میرا ذہن کیسے کیسے خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ پھر میں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ بدن ٹوٹا ٹوٹا سا تھا اور عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ دفعتاً رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں اچھل پڑا۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں بیرک کے دروازے پر آیا اور اسے پیٹنے لگا۔ دوسری طرف ایک کرخت آواز ابھری۔ کیا بات ہے؟ یہ فائرنگ کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی تھی، تم آرام کرو، ابھی تمہاری باری نہیں ہے، جواب ملا۔ ان لوگوں کے انداز میں تمسخر تھا۔ اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس فائرنگ سے پریشان نہیں ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ شاید انہوں نے مسٹر ہائیکر اور مورنا کو گولی مار دی۔ یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تنظیم نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی اس بار وہ پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مسٹر ہائیکر انسانیت کی بھلائی کا ساتھ دیتے ہوئے مارے گئے تھے۔ مورنا کا تصور کر کے میرا دل بیٹھنے لگا۔ اچھی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اس طرح بیٹھا رہا۔ کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ اچانک بیرک کے فرش کے ایک حصے سے ایک آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ آواز کہاں سے آئی؟ میں انتظار کر رہا تھا کہ دوسری بار آواز سنائی دے تو میں اس کی سمت کا اندازہ لگاؤں، لیکن اس کے بعد کافی دیر تک کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ میری سماعت کا وہمہ ہے۔ ذہن سخت منتشر تھا۔ کامیابی یا ناکامی تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، تاہم آج تک جو کچھ کرتا رہا اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ اولیو ہاورڈ نے بھی تو میرے لیے کافی پاپڑ بیلے ہیں۔ اب اگر اس کا دور آیا ہے تو تردد اور تعصب کس بات کا؟ بہتر یہ ہے کہ خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، وہی ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم کر دے گی۔ ماضی پر نظر ڈالتا تو صاف نظر آتا کہ میرے دشمن بھی کم نہیں تھے۔ اولیو ہاورڈ صرف پیشہ ورانہ طور پر نہیں بلکہ اپنے وقار کی بقا کے لیے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے میرے خلاف بھرپور کوششیں کی تھی۔ اب وہ ہمیشہ تو ناکام نہیں رہ سکتا تھا۔ طیارے کے ساتھیوں کے کردار یاد آتے تو بے کیفی سی طاری ہو جاتی۔ سارے کردار میری توقع سے بالکل مختلف نکلے اور بلا شبہ ان میں سے بعض کی پرکھ میں نے دھوکہ کھایا، لیکن اب یہ ساری باتیں بیکار تھی۔ اب تو زندگی کے اس نئے سفر کے بارے میں سوچنا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اولیو ہاورڈ کو یہاں بھی خوش نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری گرفتاری کے بعد وہ میرے چہرے پر مایوسی اور میرے انداز میں پژمردگی دیکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ اگر مجھے تختہ دار پر بھی لے جایا گیا تو میں کہہ کے لگاتا ہوا پھانسی کا پھندا قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر ہاورڈ، تم مجھے اپنے یہودی ساتھیوں کے سامنے پیش کر کے سرخروئی حاصل کرنے کی کوشش کرو، میں انہیں اپنا رنگ دکھاؤں گا۔ ان احساسات نے مجھے سکون بخشا۔ سو اطمینان سے لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور طائرے خیال کو آزاد چھوڑ دیا۔ خیال کی پرواز جذبوں کی مائیت میں ایک حسین سرزمین پر پہنچ گئی اور ایک جانی پہچانی خوشبو سے ذہن معطر ہو گیا۔ لہلہاتے کھیتوں کی شادابی، الڑ مٹیاروں کی اٹکیلیاں، بیلوں کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی موسیقی، بانسری کی لے میں ہیر کی تان، یہ میرا وطن تھا۔ وطن عزیز، میں تجھے کچھ نہ دے سکا۔ اگر تقدیر میں یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تعلیم مکمل کر کے تیری آغوش میں چلا آتا، تیری پاک مٹی میں خود کو سمو دیتا اور تیرے لیے اپنا رواں رواں واقف کر دیتا۔ لیکن میرے پاکستان، دیار غیر میں تیرا ایک بیٹا تیرے نام کی سربلندی اور اسلام کی خاطر جان دے دے گا۔ جس وقت مجھے موت کی سزا دی جائے گی میں فخر سے گردن تان کر کہوں گا، میرے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، میں ایک پاکستانی، ایک مسلمان، کسی ذاتی مفاد کی بنا پر کسی کے خلاف صف آرا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے وطن کی طرف سے اپنے بھائیوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ تھا۔ میں اپنے سونے شہر قصور کی طرف سے اپنی زندگی کا ناچیز نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عرض پاک کا یہ نذرانہ قبول کرو اور اطمینان رکھو
میرا مقدس وطن ہر اس جگہ جہاں مسلمان بس رہے ہیں مجھ جیسے لوگوں کے نذرانے پیش کرتا رہے گا۔ میرے وطن کی زمین کی مٹی سے جنم لینے والے عزم و استقلال کے پیکر ہیں اور یہودیوں کے ناپاک عزائم کو ان فولادی انسانوں سے جگہ جگہ شکست کھانا ہوگی۔ خیال کی آنکھ دمکتے چہرے دیکھ رہی تھی کہ آواز پھر ابھری۔ یہ آواز پہلی آوازوں سے مختلف نہیں تھی۔ میں پھر چونکا۔ بیرک کی دیواروں کی مانند اس کا فرش بھی لکڑی کا تھا۔ آواز فرش سے ہی آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ فرش کو تھپ تھپانے کی آواز تھی۔ کوئی آہستہ آہستہ فرش کو تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے اس جگہ کا اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر وہاں پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جواباً میں نے بھی فرش کو تھپ تھپایا تو رخنوں سے ایک آواز ابھری، اگر تم جاگ رہے ہو تو بات کرو۔ زبان انگریزی تھی۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں، تم کون ہو؟ دوست کہاں ہو؟ قبر کی گہرائیوں میں۔ تمہیں یقیناً سردی لگ رہی ہوگی، کیا میں تمہیں سردی دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتاؤں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے اس قید خانے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہاں ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، کس قسم کا ہے، دوسرے کتنے قیدی ہیں یہاں، اور ان کا تعلق کس ملک یا خطے سے ہے؟ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس دور دراز مقام پر جتنے قیدی ہیں وہ سب فلسطین سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ پھر معاملہ خالصتاً اسرائیل کا بھی نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ امریکی تھا۔ امریکہ کے اثر و رسوخ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش سرے سے نہیں ہے۔ ہر چند کے بہت سے ممالک پر اس کی گرفت کمزور ہے، تاہم جہاں تک اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں وہاں وہ مکمل حاوی ہے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ میں امریکہ میں نہیں ہوں، لیکن اولیو ہاورڈ جس طرح یہاں بااثر نظر آ رہا تھا اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا کہ یہ جو کوئی بھی جگہ ہے یہاں اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس کے ساتھ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک باقاعدہ قید خانہ تھا۔ پتہ نہیں اطراف میں کوئی شہر موجود تھا یا نہیں۔ جن حالات میں گر گیا تھا وہ بے حد تکلیف دہ تھے، خاص طور سے اس لیے کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ نے جو داستان سنائی تھی اس پر غور کرتا تو بڑی سنسنی سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ میں اپنی چال چل رہا تھا اور وہ اپنی۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس بار وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تنظیم کا مشن تو ادھورا ہی رہ گیا تھا اور میں اس کانفرنس کے لیے اس شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا جو تنظیم کے حق میں تھی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی غور کر چکا تھا اور اب بھی میرا خیال یہی تھا کہ اگر مجھ پر بھروسہ کیا جاتا اور اس شخصیت کے بارے میں تفصیلات بتا دی جاتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ ممکن تھا کہ کوئی اور منصوبہ میرے ذہن میں آ جاتا، یا برف کے ویرانوں میں اس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد میں اپنی راہیں دوسرے لوگوں سے مختلف کر لیتا اور خود کو صرف اپنے مشن کی تکمیل تک کے لیے محدود رکھتا۔ ہو سکتا تھا اس طرح میں مسٹر ہائیکر اور مورنا کو بچا لے جاتا۔ بہرحال اب یہ تمام احساسات بعد از وقت تھے۔ مجھے یہ اعتراف کر لینے میں آر نہیں کہ اولیو ہاورڈ اب مکمل طور پر مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ خیالات کی رو میں بیٹھ کر میں چند لمحوں کے لیے اس آواز کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ پھر سنائی دی، کیا سردی نے تم سے قوت گویائی چھین لی ہے دوست؟ نہیں، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنی طویل سوچ، کیا ایسے مقامات پر طویل سوچیں کارآمد ہوتی ہیں؟ تم کیا ہو، کون ہو، کچھ معلوم تو ہو۔ کوئی بھی بات معلوم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا باقی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں سردی دور کرنے کا ایک نسخہ بتاؤں؟ بتاؤ۔ میں نے اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تو لو اسے سنبھالو۔ آواز ابھری اور فرش کے ایک کھلے ہوئے جوڑ میں سے کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ میں نے بغور دیکھا، چھوا تو معلوم ہوا کہ فولاد کی ایک تار نما آری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ابھر کر اوپر آ گئی۔ تقریباً 1 فٹ لمبی تھی لیکن نفیس قسم کی اور لچکدار تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ آواز پھر آئی، اب تم اس آری سے فرش کا ایک چوکور تختہ اس طرح کاٹو کہ ایک آدمی اس میں سے آسانی سے آ جا سکے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تختہ تھوڑا سا ترچھا رکھ کر کاٹا جائے تاکہ اسے فرش میں پھنسائے رکھنے میں دقت نہ ہو اور ہم جب چاہیں اسے نیچے سے اوپر اٹھا دیں یا اوپر ہی سے اٹھا کر نیچے نکل سکیں۔ میں دلچسپی سے آری کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا اور وہ اجنبی آواز سنائی دیتی رہی، اور یہ کام بہتر ہوگا کہ آج ہی رات میں مکمل ہو جائے۔ تختہ کاٹنے کے بعد تم اسے چھپانے کا بھی معقول بندوبست کر سکتے ہو۔ کل کا دن اگر اس بیرک میں گزر جائے تو رات ہمارے لیے بے حد کارآمد ہوگی۔ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فائدہ، میری شکل تمہارے سامنے نہیں ہے۔ اپنی اس مشقت سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد کل رات ہم ملاقات کریں گے۔ بات سمجھ میں آنے کی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ تب نیچے سے آواز ابھری، اچھا خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ سنو، ایک بات سنو، کیا میں تمہارا نام بھی نہیں پوچھ سکتا؟ فی الحال تم مجھے قبر والا کہہ سکتے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم جو بھی گفتگو کریں گے آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے، سامنے آئے بغیر کسی قسم کی بات چیت حماقت ہی ہوگی۔ ویسے تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں بھی ایک قیدی ہوں
اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے فرار کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کا ایک اہم مقصد ہے جو تمہیں براہ راست ہی بتایا جا سکتا ہے۔ بس اب میں چلتا ہوں، اس سے زیادہ رکنا میرے لیے بھی مضر ہوگا۔ جس جگہ میں ہوں وہاں کی سردی کے بارے میں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، چھوٹے چھوٹے پتھر کھسکنے کی آواز تھی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں آری ہاتھ میں لیے اس جگہ کو بغور دیکھتا رہا تھا اور میرے ذہن میں متعدد خیالات آ رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ نے ہائیکر اور مورنا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں باقی لوگوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا۔